ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کبھی کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی ہے۔ ان کی اولاد چاہے جیسی بھی ہو وہ انہیں ساری دنیا سے پیاری لگتی ہے۔ ایسے ہی میں بھی اپنی ماں کو بہت پیاری لگتی تھی۔ بچپن میں تو میرا رنگ روپ کچھ نہیں تھا، مگر جوانی میں قدم رکھتے ہی میں بلا کی حسین ہو گئی۔ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ زمانہ بہت خراب ہے، گھر سے باہر نہ نکلا کر۔ میری خالہ بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے پیدا ہوتے ہی اپنے بیٹے وسیم کے لیے پسند کر لیا تھا، مگر میری ماں کہتی تھی کہ جب وسیم کسی قابل ہو جائے گا تبھی میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گی۔ وسیم بھی مجھ پر جان دیتا تھا۔ خالہ نے بڑی کوشش کی کہ وسیم پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے، کسی قابل ہو جائے، مگر وہ مشکل میٹرک کر سکا، اس کے آگے وہ نہیں پڑھ سکا۔ وسیم کسی بیکری میں کام کرتا تھا۔ ایک دن وہاں پر چور آئے اور انہوں نے دکان کا سارا مال لوٹ لیا اور وسیم کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ خالہ کے گھر جب وسیم کی میت پہنچی تو سبھی لوگ جوان موت پر دکھ اور افسوس کر رہے تھے۔ زخم جتنا بھی گہرا ہو آخر بھر ہی جاتا ہے، اور خالہ اور امی کو بھی صبر آ ہی گیا۔ مرحوم بھانجے کا دکھ بلا کر اب امی کو میری فکر لاحق ہو گئی۔ وہ جو کہتی تھی کہ کبھی مجھے خود سے جدا نہیں کریں گی، اب ہر وقت یہی سوچتی کہ جلد سے جلد میں کسی اچھے گھر میں بیاہ ہی جاؤں۔ ماں کی دعا آخر رنگ لے ہی آئی۔ میرے لیے ایک پائلٹ کا رشتہ آ گیا۔ امیر لوگ تھے، انہیں ایک اچھی اور خوبصورت گھر کو سنبھال کے چلانے والی لڑکی کی ضرورت تھی۔ سمیر کی والدہ مجھے دیکھنے آئی تو میں انہیں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی۔ امی نے خالہ سے صلاح مشورہ کر کے رشتہ کر دیا۔ میں سمیر کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ سمیر میرے تصور سے بھی بڑھ کے نکلے۔ وہ بہت محبت کرنے والے، احساس خیال رکھنے والے انسان تھے۔ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھنے لگی۔ اس گھر میں آ کر مجھے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ساس اور نند بھی بہت اچھی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک چیز جو مجھے ٹھیک نہیں لگتی تھی وہ تھا میرا دیور۔ پہلے دن مجھے میرے دیور نے سلام کیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے 3 دن تک اس کی شکل نہیں دیکھی۔ میں نے سمیر سے ظہیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بڑے غصیلے انداز میں جواب دیا کہ تم اس کے بارے میں کچھ نہ سوچو اور نہ کچھ پوچھو، اس کی فکر کرنے کے لیے اماں ہے نا۔ ان کا ایسا جواب سن کر میں نے کبھی پھر ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ ایک انسان جو گھر کا فرد ہو کر مگر وہ آپ کو کبھی کبھی گھر میں نظر آئے اور صرف کھانے کی حد تک اس کا واسطہ ہو تو آپ کو تجسس تو ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے یہی بات ساس سے پوچھ لی، مگر وہ بھی میری بات کو ٹال گئیں۔ لیکن ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں۔ ایک دن میرا وہ تجسس بھی ختم ہو ہی گیا۔ ہوا یوں کہ ایک رات ظہیر نشے کی حالت میں گھر آیا اور آتے ہی ماں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ سمیر اس کی آواز سن کر دوڑے گئے اور ظہیر کو اس کے کمرے میں لے جا کر سلا دیا اور کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا اور ماں سے کہا کہ اب صبح کھولنا اسے۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ اس گھر میں سبھی لوگ بہت اچھے تھے، مگر صرف ظہیر ہی ایسا تھا۔ سمیر مجھے بہت محبت کرتے تھے۔ شادی کے بعد میں شوہر کا پیار ملنے کے بعد اور بھی نکھر گئی تھی۔ ظہیر گھر آیا تو وہ بہت ترنگ میں تھا۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور کہنے لگا میرے سر میں اپنا ہاتھ پھیرو، مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ اس دن اس نے مجھے بھی کہا بھابھی اچھی سی چائے بنا دو، بہت دنوں سے اچھی چائے نہیں پی ہے۔ مجھے اس کے دیکھنے کا انداز بہت خوفناک لگتا تھا۔ وہ جب گھر ہوتا تو میں کوشش کرتی کہ اپنے کمرے میں ہی رہوں، زیادہ باہر نہیں نکلوں۔ شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ ایک دن میں گھر پر اکیلی تھی، سمیر کام پر تھے اور ساس اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں گھر پر اکیلی تھی، مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اتنے میں امی آ گئی۔ میں خوش ہو گئی جب میں نے امی کو بتایا کہ میں ڈر رہی تھی۔ گھر میں ڈر کیسا؟ میں نے کہا امی مجھے ڈر لگتا ہے کہ ظہیر 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا تو اب کیا ہوگا؟ امی نے کہا تمہیں اتنا ڈر ہی ہے تو تم دروازہ نہ کھولنا جب تک ساس گھر نہ آ جائیں۔ امی واپس چلی گئی اور ظہیر بھی نہیں آیا۔ 2 دن بعد ساس دوبارہ بہن کی طرف جانے لگی تو مجھے رہا نہ گیا اور میں نے انہیں کہہ دیا امی آپ مت جائیں، مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ وہ بولی جنوں بھوتوں کا وہم کرتی ہو کیا؟ اب میں تمہارے لیے کہیں آنا جانا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو اس قدر غصے میں دیکھ کر میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے ظہیر سے ڈر لگتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بھڑک پڑی، میں ہر بات بتاؤں مگر کوئی میرے بیٹے پر کوئی الزام دھرے یہ نہیں برداشت ہوگا۔ انہوں نے مجھے اچھی خاصی سنا ڈالی۔ اس دن ظہیر گھر آ گیا۔ وہ بہت دیر تک دروازہ بجاتا رہا مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر وہ واپس چلا گیا۔
شام کو اس نے ماں کو شکایت کی کہ میں نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا، مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ یہ سنتے ہی ساس آگ بگولا ہو کے بہت برا بھلا کہا اور آئندہ ایسی حرکت کرنے پر گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ اس بار سمیر کی ٹریننگ 6 ماہ کی تھی اور مجھے ماں کے گھر جا کر رہنے کی اجازت نہیں ملی۔ ایک دن ساس بیٹی سے ملنے حیدرآباد چلی گئی اور میری امی کو فون کر دیا کہ بیٹی کے پاس چکر لگا لینا۔ میں ماں کے جاتے ہی ظہیر آ گیا۔ میں نے ساس کے ڈر سے دروازہ کھول دیا۔ اس کی نظر میری کلائیوں پر پڑی تو گویا ہٹنا ہی بھول گئی۔ میں اندر تک کانپ گئی۔ اس نے کھانا مانگا، میں نے گرم کر کے لا کر دے دیا۔ ٹرے اس کے سامنے رکھی تو اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، آپ کی چوڑیاں بہت خوبصورت ہیں، آپ ماں کی جگہ ہیں۔ میں آپ کو ماں کی جگہ ہی سمجھتا ہوں۔ امی گھر نہیں ہے اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، امی سے مانگتا تو وہ ضرور دے دیتی۔ میری اچھی بابی، پولیس میرے پیچھے لگی ہے، انکار مت کرنا، مجھے دے دو۔ میرا ڈر جائز تھا۔ میں چھٹی حص جو کہتی تھی وہ سب سچ تھا۔ میں نے چوڑیاں اس کو دینے میں ہی عافیت جانی، انکار پر نہ جانے وہ کیا کرتا۔ چوڑیاں لیتے ہی وہ کھانا کھائے بنا ہی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور دعا کرنے لگی کہ وہ دوبارہ نہ آئے۔ 1 گھنٹہ بعد دوبارہ دستک ہوئی تو پہلے سوچا نہیں کھولوں گی، پھر خیال آیا کہ کوئی اور ہوا یا سمیر ہوئے تو۔ پوچھا کون ہے؟ جواب ملا، میں ہوں تمہاری ماں۔ آواز سنتے ہی میرے مردہ تن میں جان آ گئی۔ ان کے اندر آتے ہی میں ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ امی گھبرا گئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا، رو رہی ہو؟ امی کو میں نے سارا حال سنایا۔ انہوں نے کہا، ساس آ جائیں، تمہاری تو بات کرتی ہوں۔ ایک نشئی گھر میں ہے اور بہو کو اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، کیا بیٹے کے کرتوت نہیں جانتی؟ شام کو ساس کو فون کیا، امی نے بات کی اور بیٹے کی ساری حرکت بتا دی۔ ساس نے کہا، میں ابھی سوار ہو رہی ہوں اور آپ اس بات کا ذکر سمیر سے بالکل نہ کرنا۔ 3 گھنٹے بعد ساس آ گئی اور آتے ہی امی سے معذرت کرنے لگی۔ وہ بولی، بیٹی تم غم نہ کرو، میرے پاس کچھ اور چوڑیاں پڑی ہیں، وہ میں تمہیں چوڑیاں دے دوں گی، مگر سمیر کو کچھ مت بتانا۔ اس وقت تو میں خاموش رہی، مگر جب سمیر آئے تو میں نے ان سے ساری بات بتا دی کہ میں پہلے دن سے اس لیے ڈرتی تھی کہ وہ میرے زیور کو تکتا تھا۔ سمیر بہت شرمندہ تھے۔ وہ کہنے لگے، میں نے امی کو پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ اس کو پیسے نہ دیں، مگر وہ کہتی تھی کہ پیسے نہ دیے تو وہ چوریاں کرے گا، جیل جائے گا، پھر بھی تم اس کو چھڑوانے جاؤ گے، بدنامی الگ ہوگی۔ امی نے سمیر سے کہا کہ وہ مجھے الگ گھر میں رکھے، نہیں تو وہ مجھے لے جائیں گی۔ انہیں اس بات پر سمیر نے ماں کی مخالفت کے باوجود مجھے الگ فلیٹ امی کے گھر کے پاس ہی لے دیا۔ کچھ دن بعد یہ افسوسناک خبر ملی کہ ظہیر نے ماں سے پیسوں کا مطالبہ کیا اور جب وہ پیسے نہ دے سکی تو ان کو چھرا گھونپ دیا۔ بیچاری ماں بیٹے کے ہاتھوں ماری گئی اور ظہیر کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔